الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے آج پھر ہمیں قرآن مجید کے اس حلقے میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ سب کو اپنی کتاب کا طالب بنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہدایات سے کامل رہنمائی حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ جس بندے کو قرآن نے مشغول کر دیا، اس مشغولیت کی وجہ سے باقی ذکر اس سے رہ گیا، دعائیں مانگنا اس سے رہ گئیں۔ اب جس طرح آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، تلاوت کرنا آپ سے رہ گئی، باقی ذکر کرنے رہ گئے، لمبی چوڑی دعائیں مانگنا آپ سے رہ گئیں، وظائف کرنے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں مانگنے والوں کو اتنا نہیں دیتا جتنا ان قرآن والوں کو عطا کرتا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اس پر کامل اجر عطا فرمائے گی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے احوال کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے حضرت کے محکومیت اور مظلومیت کے دور کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں حضرت کی زندگی کے حاکمیت کے دور کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مظلومیت کے دور سے نکالا، جیل سے نکالا اور تخت بادشاہت پر اللہ نے انہیں متمکن فرمایا۔ وہ ساری سختیاں ختم ہو گئیں، خوف غم ختم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو با اختیار حاکم بنا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو پرچہ ہے یہ پہلے پرچے سے بھی زیادہ مشکل آ رہا ہے۔ مظلومیت کے دور میں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جو عاجز بنے ہوتے ہیں محکومیت کے دور میں، لیکن جب حاکمیت انہیں عطا ہوتی ہے، اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو پھر وہی لوگ ظالم بن جاتے ہیں اور اخلاقی دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام جس طرح پہلے امتحانات میں کامیاب رہے، اسی طرح اس امتحان میں بھی حضرت 100% کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ہوا یہ درمیان میں کچھ کلام میں اختصار سے کام لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے، ابتدائی 7 سالوں میں خوب بارشیں ہوئیں، غلہ اکٹھا کیا گیا، اسے جمع کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے 7 سال آئے جو قحط سالی کے تھے۔ لوگوں کے پاس غلہ جب ختم ہوا تو حکومت سے انہوں نے غلہ لینا شروع کیا۔ مناسب داموں پہ حضرت بڑے عدل و انصاف سے غلہ دیا کرتے تھے۔ اس قحط کا اثر دور تک پہنچ گیا، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس قحط کا اثر کنعان کے علاقے میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہتے تھے وہاں تک بھی پہنچا۔ انہیں کسی نے بتایا کہ ملک مصر میں جو وزیر خزانہ ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے، عدل و انصاف سے غلہ تقسیم کر رہا ہے اور بہت مناسب قیمت لیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو بھیجا کہ جائیں غلہ لے کر آئیں
चुनाचे वो लोग आए, पैगम्बर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए। हज़रत ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने हज़रत को नहीं पहचाना था। इस बात का अब जिक्र आ रहा है। और ये जो पर्चा है हज़रत का, इस पर्चे में 3 तरह की सख्तियों का जिक्र है कि ये बड़ा मुश्किल पर्चा था। पहले तर्जमा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ इख्वतु यूसुफ़ा, और आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। ये हज़रत की ज़िंदगी का 10वां हाल है। और आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए। फ़दख़लू अलैहि, बस वो हज़रत के पास दाखिल हुए। फ़अरफ़हुम, बस हज़रत ने उन्हें पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, और वो हज़रत को पहचानने वाले नहीं। उनका न पहचानना, या तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, उन्होंने नहीं पहचाना। हज़रत का उनको पहचान लेना या तो ये मुअजिज़तन था, अल्लाह ने हज़रत को बता दिया, अल्लाह के बताने से हज़रत ने उनको पहचान लिया। और या दूसरी वजह यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जुदा हुए थे तो वो बच्चे थे, और अब हज़रत की भरपूर जवानी का दौर है। जब बच्चा जवानी की तरफ मुंतकिल होता है, किसी ने बचपन में देखा हो फिर भरपूर जवानी में जाके देखे तो बंदा आम तौर पर नहीं पहचान सकता, क्योंकि बड़ी तब्दीली आ जाती है। लेकिन हज़रत के जो भाई थे, जिस वक़्त हज़रत को उन्होंने कुएं में डाला था, वो सारे उस वक्त भी जवान थे और वो बड़े थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ होगा कि उस वक़्त जवान थे तो अब कुछ बूढ़े हो गए होंगे, दाढ़ी के बाल अगर काले थे तो अब सफ़ेद हो गए होंगे। इसलिए हज़रत ने उनको पहचान लिया अलामात से, लेकिन वो हज़रत को न पहचान सके। अब देखें, पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े आला अखलाक से काम लिया और अपने भाइयों को कुछ भी नहीं कहा। अगर भाई हज़रत के पास न आते और हज़रत उनको कुछ न कहते तो ये कोई कमाल नहीं था। अच्छा, मिस्र में दाखिल होते लेकिन हज़रत की खिदमत में न पहुँचते, फिर बच जाते, हज़रत कुछ न कहते, ये भी कोई कमाल नहीं था। मिस्र में आते, हज़रत के सामने भी हाजिर हो जाते, हज़रत उनको न पहचान सकते, फिर हज़रत उन्हें कुछ न कहते और वो बच जाते, तो ये भी कोई कमाल नहीं था। कमाल तो पैगम्बर का ये है, आला अखलाक तो ये है कि वो लोग मिस्र में आए, हज़रत के सामने दाखिल हो गए, हज़रत ने उनको पहचान लिया, लेकिन इसके बावजूद पैगम्बर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। ये आला अखलाक हैं पैगम्बर के ही। अल्लाह ने ये सारी बातें जिक्र फरमाई हैं। पहले नंबर पे वजाअ इख्वतु यूसुफ़, हज़रत के भाई आए, मिस्र में पहुँचे। नंबर 2 फ़दख़लू अलैहि, फिर हज़रत के पास दाखिल हो गए। नंबर 3 फ़अरफ़हुम, हज़रत ने उनको पहचान भी लिया, लेकिन इसके बावजूद हज़रत ने उन पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दी। उन्होंने क़ता रहमी की थी, लेकिन हज़रत ने सिला रहमी की इंतहा कर दी। ये हैं पैगम्बराना अखलाक। अल्लाह ताला सबको ये अखलाक नसीब फरमाए। आगे फरमाया वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, हज़रत ने उनके लिए सामान तैयार कराया, जो मुनासिब कीमत उन्होंने दी थी वक्ती तौर पर उनसे ले ली। इसके बाद कहा इनकी बोरियों में गल्ला भरा जाए। चुनांचे खिदमतगारों ने वो गल्ला भरा। इन भाइयों ने कहा कि हमारा एक और भाई भी है। ये 10 भाई आए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सगे भाई थे बिन्यामीन, वो इनके साथ नहीं आए, वो अब्बू जी की खिदमत के लिए पीछे रह गए थे। तो इन्होंने कहा कि वो जो हमारे एक भाई नहीं है उनके लिए भी गल्ला दे दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका क्या नाम है? बताया जी नाम ये है, वो हमारे अब्बू की जानिब से हैं, वालदा अलग अलग है। हज़रत फरमाने लगे हमारे यहाँ ये दस्तूर और क़ानून है, जो हाजिर होता है सिर्फ उसी को गल्ला दिया जाता है, जो गायब होता है उसको गल्ला नहीं दिया जाता। इसकी सूरत यही है कि जब अगली दफ़ा आओगे तो उस भाई को अपने साथ ज़रूर लेकर आना। फिर हज़रत ने इस हवाले से उनके सामने चंद बातें अर्ज़ की हैं, इनका जिक्र आ रहा है। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब तैयार करके दिया हज़रत ने उनको उनका सामान। जहज़ा का माना होता है मुसाफिर के लिए सामान तैयार करना। जहज़ा युजहिज़ु तजहीज़न, मुसाफिर के लिए सामान तैयार करना। इसलिए मय्यत की तैयारी को भी तजहीज़ व तकफ़ीन कहा जाता है। वो भी अगली मंजिल का मुसाफिर है ना, अब उसके लिए जो सामान तैयार करते हैं, कफन पहनाते हैं, गुस्ल देते हैं, इसको तजहीज़ व तकफ़ीन कहा जाता है।
इसी तरह जब दुल्हन को घर से रुखसत करते हैं तो उसको भी सामान दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं जी, जहेज कहा जाता है। तो मुसाफिर को सामान तैयार करके देना, इसको तजहीज़ और जहेज कहा जाता है। अगरचे ये जो बच्चियों को जहेज दिया जाता है इसमें इतने तकल्लुफ़ात किए जाते हैं, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, ये हिंदवाना रसूमात हैं जो मुसलमानों में मुंतकिल हो गई हैं। इस्लाम में शादी इतनी ही आसान है जितनी जुमे की नमाज पढ़नी आसान है, लेकिन लोगों ने खुद से इसको मुश्किल बना दिया। इस किस्म के रसूमात से बचने की कोशिश की जाए। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाएगी। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब हज़रत ने तैयार करके दे दिया उनको उनका सामान। कुरान चूँकि किस्से कहानी की किताब नहीं है, कुरान में जितने वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं, हर वाक़ये से कोई न कोई नसीहत, कोई इबरत, कोई हिकमत ज़रूर मालूम होती है, और कुरान अपने सामिईन को कोई न कोई सबक उस वाक़े से ज़रूर देता है। इसलिए ये जो वाक़या आपके सामने ज़िक्र हो रहा है, अभी तक जितना ज़िक्र हुआ, जिन साथियों ने तवज्जो से सुना उन्हें ये बात समझ आई होगी कि कुरान सिर्फ वाक़ये के तौर पर इसे बयान नहीं करता, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का हमें सबक दिया जा रहा है, पहले भी और आगे भी कई सारे असबाब आएंगे। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब हज़रत ने तैयार करके दे दिया उनको उनका सामान। क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम, हज़रत ने फरमाया मेरे पास लेके आना अपने भाई को, मिन अबीकुम, जो तुम्हारे अब्बू की जानिब से है। अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल व अना खैरुल मुनज़िलीन, हज़रत ने पहले तरग़ीबी अंदाज में कहा, देखते नहीं हो कि मैंने पहले तुम्हें गल्ला पूरा पूरा दिया और कितनी अच्छी तुम्हारी मेहमान नवाजी की है। मतलब है मेरे हुस्न सुलूक का तकाजा ये है कि मेरी बात मानी जाए और अगली दफ़ा अपने भाई को अपने साथ लेकर आए। ये एक बात हो गई। अला तरौन, हज़रत ने फरमाया क्या तुम नहीं देखते हो, अन्नी ऊफ़िल कैला, कि बेशक मैं पूरा पूरा देता हूँ माप, हर बंदे का जितना गल्ला बनता है फी कस मैं पूरा पूरा दे रहा हूँ, कोई कमी बेशी नहीं कर रहा। व अना खैरुल मुनज़िलीन, और मैं बेहतरीन उतारने वाला हूँ मेहमानों को, मेहमानों की इज्जत करने वाला हूँ, इकराम करता हूँ, तुम्हारी भी इज्जत की इकराम किया। दूसरे नंबर पे फिर हज़रत ने तरहीब और डरावे का अंदाज इख्तियार किया। फरमाने लगे अगर अगली दफ़ा अपने उस भाई को अपने साथ नहीं लेके आओगे, सिर्फ ये नहीं कि उसका गल्ला नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें मुतलकन गल्ला नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे करीब भी फिर न आना। मैं समझूंगा कि तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे थे, तुम्हारा और कोई भाई नहीं है, वैसे ही तुम कह रहे थे कि एक भाई का गल्ला दे दो, फिर मेरे करीब भी ना आना। यह डरावे का अंदाज है। पहला अंदाज तरगीब का और दूसरा अंदाज डरावे का। फरमाया फ़इल्लम तातूनी बिही, बस अगर तुम उसे मेरे पास नहीं लेके आओगे दोबारा आने के वक्त, फला कैल रकुम, बस तुम्हारे लिए भर्ती नहीं है, मुतलकन इंदी मेरे पास, वला तक़रबून, और तुम मेरे करीब भी न आना। क़ालू सनुराविदु, अब भाइयों ने वादा किया कि हज़रत हम वापस जाएंगे, हत्तल इम्कान हम अपने अब्बू जी से कोशिश करेंगे, उसको लाने की दरख्वास्त पेश करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि हम उसे अपने साथ लेकर आएं। क़ालू, कहा उन्होंने, ये भाइयों के वादे का जिक्र है, कहा उन्होंने, सनुराविदु अन्हु अबाहु, ज़रूर हम मुतालबा करेंगे उसके मुताल्लिक उसके अब्बू से, व इन्ना लफ़ाइलून, और बेशक हम अलबत्ता करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, अब्बू जी के सामने ये दरख्वास्त पेश करने वाले हैं। वक़ाल लिफ़ित्यानिहि जअलू बिज़ाअतहुम, देखो एक हज़रत ने पहले नंबर पर तरगीब दी, उन्हें अपने एहसान का जिक्र किया, दूसरे नंबर पे हज़रत ने डरावे का जिक्र किया। ये सब तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं कि ये किसी न किसी तरीक़े से दोबारा मेरे पास आएँ और उस भाई को अपने साथ लेकर आएँ। एक पहले तरगीबी अंदाज, फिर डरावे का अंदाज। तीसरे नंबर पे हज़रत ने एक और काम ये किया कि जिस वक़्त इनके बोरियों में गल्ला हज़रत ने भरने का हुक्म दे दिया, किसी कारिंदे को कह दिया कि जब गल्ला भर जाए तो उस वक़्त ये जितनी पूंजी है ये सारी इनकी बोरियों में डाल देनी है। ये जब वापस जाएंगे और ये देखेंगे कि वो पैसे भी वापस आ गए, तो ये फिर दोबारा मेरे पास हाजिर होंगे। ये भी हज़रत ने एक तरीक़ा इख्तियार किया। तर्जमा करते हैं, फिर इसके साथ एक बात करता हूँ। वक़ाल लिफ़ित्यानिही, हज़रत ने फरमाया अपने खिदमतगारों को, इजअलू बिज़ाअतहुम, रख दो तुम इनकी पूंजी को, इनके दराहिम को, पैसों को, फ़ी रिहालिहिम, इनके असबाब में, सामान में, लअल्लहुम यारिफूनहा, शायद कि वो उसको पहचानेंगे,
اذن قلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، وہ دوبارہ میرے پاس آئیں۔ دوبارہ آنے کی وجہ یہ پیسے رکھے اور کہا شاید یہ دوبارہ آ جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے الانسان عبید الاحسانی، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ آپ پر، آپ کسی بندے سے جا کے ملے اور اس بندے نے آپ کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کیا اور بہت احسان کیا، تو دوبارہ جانے کو آپ کا دل کرے گا نہیں کرے گا؟ ضرور دل کرے گا۔ حضرت نے بھی یہ احسان کیا، مقصد یہی تھا میرے اس حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے یہ بھائی دوبارہ میرے پاس آئیں گے۔ ایک تو مطلب یہ ہے اس کا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ پیغمبر زادے ہیں، ٹھیک ہے بچپن میں ان سے گناہ ہوا، توبہ استغفار کیا ہوگا، معافیاں مانگی ہوں گی اللہ سے انہوں نے، پیغمبر زادے ہیں اور گھر میں ابو جی حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہیں۔ جس وقت وہ بوریوں میں غلہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ پیسے دیکھیں گے تو کہیں گے غلہ تو آ گیا پیسوں کے بدلے میں، اب پیسوں میں تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے وہ پیسوں کو اپنے پاس نہیں روکنا چاہیں گے اور کہیں گے جاؤ یہ پیسے لے کے آؤ، کیا پتہ غلطی سے اس میں کسی نے ڈال دیے ہو، یہ واپس کر کے آؤ۔ تو اس طریقے سے پھر یہ دوبارہ میرے پاس آئیں۔ اور اس کی ایک تیسری وجہ یہ ہے، حضرت نے باتوں باتوں میں ان سے حالات پوچھ لیے، اور یہی وجہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت نے باتوں باتوں میں ان سے گھر کے حالات پوچھ لیے۔ حضرت کو پتہ چلا کہ گھر میں فقر و فاقہ کا ڈیرا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری اکٹھی کر کے لے آئے ہیں غلہ لانے کے لیے۔ اب دوبارہ اگر انہیں غلے کی ضرورت پڑی تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جب پیسے نہیں ہوں گے تو یہ میرے پاس شاید دوبارہ آئیں گے بھی نہیں۔ حضرت نے احسان کرتے ہوئے وہ پیسے واپس کر دیے، غلے میں وہ ڈال دیے تاکہ ان کے پاس کچھ خرچ موجود ہو، اور انہی پیسوں کی بنیاد پر یہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے۔ کو بات سمجھ آئی ہے جی؟ چنانچہ اسی طرح ہوا، وہ گئے اور انہوں نے اپنے ابو جی سے اب گفتگو کی۔ اب اس اگلی گفتگو کا ذکر آ رہا ہے۔ گھر میں جس وقت پہنچے نا، اپنی بوریاں لے کے، یہ غلہ سارا لے کے گئے، اپنے اونٹوں کو بٹھایا، وہ غلہ سارا اتارا۔ غلہ کھولنے سے پہلے ابو جی سے وہ ساری بات کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی تھی کہ مصر کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ اگلی دفعہ بھائی کو لے کے آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ ابو جی آپ اس بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجنا اور ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ یہ بات اپنے ابو کے سامنے رکھی غلہ کھولنے سے پہلے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ لوٹے اپنے ابو جی کی طرف، قالوا، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابو جی، منع منا الکیل، روک دی گئی ہے ہم سے بھرتی، کہ اگر بنیامین کو نہیں لے کے جائیں گے ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ فارسل معنا اخانا، آپ بھیجیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم بھرتی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اگر بھیجنے پر آپ کو اندیشہ ہے کہ کہیں بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو بے شک ہم البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جب انہوں نے بات کی تو پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری اوپر اسی طرح کا اعتماد کروں گا جیسا اعتماد میں نے یوسف کے معاملے میں کیا تھا۔ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ حضرت کو اعتماد تھا یا نہیں تھا ان بیٹوں پر؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جی، اعتماد تھا نہیں تھا؟ نہیں تھا نا۔ حضرت نے دو باتیں کی، پہلے نمبر پہ کہنے لگے مجھے تمہاری اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، بے شک تم نے کرتے رہو، حفاظت کی باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر حضرت فرمانے لگے تمہارے سہارے نہیں، اللہ کے سہارے روانہ کر دوں، کیونکہ غلہ تو بدن کی ضرورت ہے اور یہ سب گھر والوں کی ضرورت ہے، اب اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں، اس لیے میں تمہارے اوپر سہارا کرتے ہوئے نہیں بھیجتا بلکہ اپنے رب کی حفاظت پہ سہارا کرتے ہوئے روانہ کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت کی دو باتیں ہیں۔ فرمایا حل آمنکم علیہ، حل نافیہ ہے، نہیں میں اعتماد کرتا تمہارا اس پر، الا کما امنتکم علی اخیہ، یہ کیونکہ حضرت مفتی صاحب بتا رہے تھے شروع سے کہ بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور باقاعدہ وہ مستقل پڑھتی ہیں، دین کی طالبہ ہیں، اللہ ان کے علم میں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید میں عربی میں بلکہ اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے، الا سے پہلے ما یا حل یا ان آ جائیں تو وہ نافیہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی الا سے پہلے حل آیا ہے، اس لیے یہ حل نافیہ ہے۔ حل آمنکم علیہ، نہیں میں اعتماد کرتا تمہارا اس پر، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل،
مگر جیسا کہ میں نے تمہارا اعتماد کیا تھا اس کے بھائی پر من قبل اس سے پہلے۔ حضرت نے اس واقعے کو پیغمبر یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ملا دیا۔ اب آپ بتائیں حضرت کے یہ بیٹے یہ جو ابھی بات انہوں نے پیش کی، تو اس بات میں یہ سچے تھے یا کوئی منصوبہ بنا کے آئے تھے؟ یہ سچے تھے نا، کوئی ہیلا بہانہ تو نہیں کیا، کوئی مکر اور فراڈ والا کام تو نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا، ایک منصوبہ بنا کے آئے تھے اور جھوٹ بول کے حضرت سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ لیکن پیغمبر یعقوب علیہ السلام اعتماد نہیں کر رہے تھے ان پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں، حضرت کو نہیں پتا تھا کہ اصل حقیقت حال کیا ہے اور اصل معاملہ کیا ہے۔ جب زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے تو فوت شدہ ولی اور بزرگ دنیا جہان کی ساری باتیں کیسے جان سکتے ہیں؟ عالم الغیب ہونا یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے بھی کوئی غیب نہیں جانتا، اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے بھی کوئی غیب نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اس بارے میں استاد کہتے ہیں آیات ہم ہیں جی، چند آیات دیکھتے ہیں اس حوالے سے جی۔ 20واں پارہ آپ نکال سکتے، 20واں پارہ بالکل صفحہ ہے جی 20ویں پارے کا۔ صفحہ 345 آیت 65 جی، آیت نمبر دیکھیں جی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يعلم في السماء الغیب الا اللہ، میرے وہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا يعلم نہیں جانتے في السماء وہ جو آسمانوں میں ہیں، عموم وہ سب آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں ہیں، آسمان رہتے ہیں، ارواح مقدسہ ہیں، روح اوپر چڑھتے ہیں، تو یہ سب آسمان میں ہیں، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں، سارے آسمان والے اور زمین والے نہیں جانتے الغیب غیب کو، اللہ سوائے اللہ کے، اللہ سوا غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جن ہستیوں کو لوگ حاجات اور مشکلات میں پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہماری حاجت کا پتہ ہے، ہماری حاجت کا انہیں پتہ ہے، وہ ہماری سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ انہیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا، انہیں دنیا جہان کی کیا خبر ہے۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ تمام غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ جی۔ اب نکالیں گے جی 7واں پارہ، 7واں پارہ صفحہ نمبر 121 ہے جی آپ کے پاس، سورۃ الانعام آیت نمبر 50، صفحہ 121 آیت 50 جی، آیت نمبر 50 جی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہی بات ہو کہ باقی انبیاء علیہم السلام تو نہیں جانتے، لیکن حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں، آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے جی۔ یہ آیت یہاں پہ آپ بے شک نشانی رکھیں، ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، ایک اور آیت بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ اب آپ کے استاذوں نے اس موضوع پہ لگا دیا تو چلو چند آیات دیکھ لیتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل نکالیں گے جی، صفحہ نمبر 114 صفحہ 114 آیت نمبر 108 سے آگے دیکھیں، 108 سے آگے دیکھیں، ویسے آیت نمبر 100 جی 109 ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کریں گے اللہ تعالی رسولوں کو، الرسل جمع ہے، سارے رسول مراد ہیں۔ وہ کون سا دن ہوگا جس دن اللہ سب نبیوں کو جمع کریں گے؟ یہ قیامت کا دن، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فیقول، پس اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب
زندگی میں تم نے دعوت دی تھی تو لوگوں نے جواب دیا، ہماری بات مانا یا نہیں مانا؟ انبیاء علیہم السلام کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں جس نے مانا اور جس نے نہیں مانا وہ تو سامنے تھے، پتا تھا کہ یہ ہیں جو ہماری بات مان رہے ہیں اور یہ ہیں جو ہماری بات نہیں مان رہے۔ اب مجھے بھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ساتھی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چلے گا وہ ساتھی نہیں بیٹھے ہیں، استاد جی کی بھی سب پہ نظر ہوتی ہے جی۔ یہ تو بات ہے نا، زندگی میں تو جنہوں نے مانا ان کا بھی پتا تھا اور جنہوں نے نہیں مانا، آپ سے بات کر رہا ہوں جی، ان کا بھی پتا تھا۔ زندگی میں جو سامنے تھے، نبی علیہ السلام کو پتا تھا نا، ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مانا۔ ابو جہل اور جتنے مشرکین کفار یہود و نصارہ ہیں یہ نہیں مان رہے، اس کا پتا تھا نا۔ تو پھر لا علم لنا کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا تمہیں کیا جواب ملا، تو انبیاء کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اے اللہ آج قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن فیصلہ ظاہر پہ نہیں ہونا، فیصلہ ہونا ہے دل کی بات پہ، اور دل میں کیا بات تھی ہمیں اس کا نہیں پتا، دلوں کا بھید جاننے والا صرف اور صرف تو ہے۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ آج قیامت کا دن ہے، فیصلہ آج ظاہر پہ نہیں ہونا، دنیا میں فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں۔ کس نے مانا، جس نے مانا اسے مسلمان کہتے ہیں، جس نے نہیں مانا اسے کافر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں فیصلے ظاہر کے اوپر ہوتے ہیں، دل کی بات کا نہیں پتا، لیکن قیامت کے دن جو فیصلے ہونے ہیں تو وہ ظاہر پہ نہیں ہونے بلکہ دل کی بات پہ ہونے ہیں۔ اللہ کس کے دل کی گہرائی میں ایمان اترا ہوا تھا اور کس کی دل کی گہرائی میں ایمان نہیں تھا، اللہ ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا۔ یہ چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے اور تمام غیبوں کو جاننے والا صرف اور صرف تو ہے جی۔ یہ کون جواب دیں گے؟ انبیاء علیہم السلام۔ کون جواب دیں گے؟ ہاں جی، پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پوچھیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، سوال انبیاء سے یہ ہوگا جب تم دنیا سے چلے آئے اس کے بعد لوگوں کا کیا جواب رہا؟ تمہاری تعلیمات پر لوگ چلتے رہے یا تمہاری تعلیمات سے روح گردانی کی؟ اللہ یہ سوال کریں گے، جیسے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں ہے کہ آپ کے بعد لوگ کیا کرتے رہے؟ کیا آپ نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو الہ اور معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، اللہ جس وقت تک میں تھا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے، لیکن بعد میں جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، بعد میں تو نگرانی آپ ہی کی تھی اور آپ ہی کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام سے بھی سوال یہ ہوگا کہ تمہارے بعد لوگوں کا کیا جواب رہا؟ انبیاء جواب میں فرمائیں گے، اللہ ہمیں کوئی نہیں پتا، یہ غیب کی بات ہے اور تمام غیبوں کو جاننے والے آپ ہی ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ یہ جواب کس کی جانب سے ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام کی جانب سے۔ انبیاء خود کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب انبیاء کی جماعت میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بالا تر، سب سے بالا قدر شخصیت ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن کیا نبی علیہ السلام کو اللہ نے عالم الغیب بھی بنا دیا یا نہیں؟ اس کے حوالے سے ہم یہ اگلی آیت مبارکہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کروایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں اس آیت میں 3 باتیں آ رہی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہر دور میں شرک میں مبتلا لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، عزت کا خزانہ، دولت کا خزانہ، نفع کا خزانہ، شفا کا خزانہ، اولاد کا خزانہ، یہ جو اس قسم کے خزانے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام خزانوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک بات، ہر دور میں شرک میں مبتلا لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تھے
اس وقت بھی ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا، اور جو آج بھی شرک میں مبتلا ہیں ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے۔ نمبر 2، شرک میں مبتلا لوگوں کا ہر دور میں یہ نظریہ رہا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ کیا عقیدہ رہا ہے؟ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ غیب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کا جو نبی ہوگا وہ غیب دان بھی ہوگا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر دور میں شرک میں مبتلا لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبوت اور بشریت یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، ان میں منافات ہیں۔ جو نبی ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ نبی نوری مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، نور سے بنے ہوئے فرشتے ہیں، تو نبی نوری مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہی 3 اعتراضات مشرکین مکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ آپ نبی ہوتے تو خزانوں کے مالک ہوتے، آپ نبی ہوتے تو غیب جانتے ہوتے۔ یہاں سے ہمیں شام کی منڈی کا ریٹ بتا دیں کہ ادھر آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے۔ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کھانا کیوں کھاتے، آپ پانی کیوں پیتے، آپ شادیاں کیوں کرتے، آپ بازاروں میں کیوں جاتے؟ مطلب ہے نوریوں والی باتیں آپ میں ہوتی نا، یہ بشر والی باتیں آپ میں کیوں ہیں؟ یہ 3 اعتراضات تھے ان کے، اللہ نے تینوں کے جوابات اس آیت مبارکہ میں دیے ہیں۔ تینوں اعتراضات سمجھ آئے ہیں جی؟ جی اب جوابات آ رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کے جواب میں فرمایا، قل میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، لا اقول لکم میں نہیں کہتا تمہیں، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس، جی آیت نمبر 85، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، لا اقول لکم میں نہیں کہتا تمہیں، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کیا مطلب بنا؟ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کے خزانوں کے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس خزانے کیوں نہیں ہے۔ کس چیز کا دعویٰ کیا ہے؟ نبوت کا۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ سب چیزوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ 14ویں پارے میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتے ہیں سب چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ اولاد کا خزانہ، عزت کا خزانہ، صحت کا خزانہ، مال کا خزانہ، یہ سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ 28ویں پارے میں فرمایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، لیکن منافق لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو کیا بتایا گیا؟ خزانوں کے مالک نبی علیہ السلام ہے یا صرف اللہ ہے؟ صرف اللہ تعالی۔ اب آگے دوسری بات کا جواب، میرے محبوب یہ بھی اعلان فرما دیں، لا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا۔ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، لا کا معنی نہیں، اعلم کا معنی میں جانتا، الغیب کا معنی غیب ہے جی۔ اب آپ کو کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی عام بندہ یہ کہے بھی کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا دعویٰ یہ ہونا چاہیے، میں قرآن سے دکھا سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا لا اعلم الغیب، اور جو کہتے ہیں حضور غیب جانتے ہیں اسے کہا جائے کہ آپ قرآن سے مجھے دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا ہو اعلم الغیب، کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں میں تو سارے غیب جانتا ہوں۔ یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن لا اعلم الغیب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پتہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ کہاں ہے؟ آپ کے سامنے کھلا ہے، قرآن میں دیکھ لیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 85 جی، ولا اعلم الغیب میرے محبوب یہ بھی اعلان فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ باقی سب غلط ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم مولوی کی بات کو، پیر کی بات کو، اپنے ماں باپ کی بات کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رب کے قرآن کی بات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات قرآن کی ہے۔ ولا اعلم الغیب، تیسری بات کا جواب آ گیا، میرے محبوب یہ بھی اعلان فرما دیں، لا اقول لکم میں تمہیں نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق میں سے ہوں، میں یہ نہیں کہتا تمہیں۔ کیا مطلب بنا؟ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نوری مخلوق میں سے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ تینوں باتیں آ گئیں، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کے خزانوں کے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا،
میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نوری مخلوق میں سے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جی۔ اب چلتے ہیں جی آگے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی دوبارہ، آج کا مشرک بھی کہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ آگے چل کے دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آگے تھوڑی سی بات آ رہی ہے۔ یہ صورت جب آخر کی طرف پہنچے گی نا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، انشاءاللہ وہاں تفصیل کریں۔ جی دیکھیے خوش نصیب ہیں آپ، تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے، قرآن ان رونقوں میں اللہ مزید اضافہ فرمائے۔ آپ سب باذوق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو، خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، جیسے یہاں ہلکا لگا ہوتا ہے، اللہ سب کو جنت میں بھی یوں ہی اکٹھا فرما دے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو حضرت فرمانے لگے حل آمنکم علیہ، نہیں میں اعتماد کرتا تمہارا اس پر، الا کما امنتکم علی اخیہ، مگر جیسا کہ میں نے تمہارا اعتماد کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے۔ اللہ خیر حافظا، یہ دوسری بات ہے، ہاں اللہ کے سہارے پہ روانہ کر دوں گا۔ اللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے حفاظت کرنے والا۔ یہ کس کے مقابلے میں جملہ لایا؟ حضرت کے بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پچھلی آیت میں دیکھیں نا، حضرت کے بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں کہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تمہاری اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے حفاظت کرنے والا، کیونکہ وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب اس کے بعد بھی اپنا سامان کھولا اور دیکھا کہ اس کے اندر تو وہ سارا سرمایہ بھی موجود ہے، تو بیٹے کہنے لگے ابو جی ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہم اور کس احسان کا مطالبہ کریں؟ بادشاہ نے تو اتنا احسان کیا، غلہ بھی دیا اور ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پائی انہوں نے اپنی پونجی، ردت الیہم، جو واپس لوٹا دی گئی ان کی طرف۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابو جی ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی اس سے بڑھ کر ہم اور کیا احسان کا مطالبہ کریں۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف واپس لوٹا دی گئی۔ مطلب یہ بنا جب بادشاہ ایسا شفیق ہے تو پھر آپ ضرور اجازت دے دیں۔ وَنَبِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم طعام لائیں گے، کھانا لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ لے آئیں گے ہم ایک اونٹ کا غلہ۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یسیر کے دو معنی ہیں، ایک یسیر کا معنی ہے قلیل، تھوڑا سا، پھر معنی یہ ہوگا ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ تو بالکل تھوڑا سا ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا، جانا تو پڑے گا ہی، بادشاہ صاحب سے چھٹکارا تو نہیں ہے، اس لیے آپ اجازت دے دینا، اس بیٹے کو لے کے جائیں گے پھر اور غلہ لے کے آئیں گے۔ دوسرا اس کا معنی ہے یسیرن کا معنی آسان ہے، آسان، پھر مطلب یہ بنے گا ذالک کیل یسیر، یہ بھرتی، یہ غلہ آسان ہے، یعنی ہمیں آسانی سے دوبارہ غلہ مل جائے گا، صرف بھائی کو لے جانے کی دیر ہے، بھائی کو لے جائیں گے، جب بادشاہ دیکھیں گے تو فوراً ہم سب کو غلہ دے دیں گے جی، مزید اب کوئی تحقیق بھی نہیں کریں گے۔ قال لن نرسلہ، حضرت فرمانے لگے لن نرسلہ معکم، ہرگز میں اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، پہلے حضرت نے اسباب کے درجے میں اپنے بیٹوں سے عہد لیا، جب بیٹوں نے عہد و پیمان کر لیا تو پھر حضرت نے توکل علی اللہ کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں ان دونوں باتوں کا ذکر ہے، بیٹوں سے کہا پختہ قسم کھاؤ، عہد و پیمان کرو کہ اس کو ضرور واپس لے کے آئیں گے، ہاں اگر گھیر لیا جائے، مطلب اللہ کی جانب سے کوئی مصیبت سب پہ آ جائے اور سب وہاں پہ روک دیے جاؤ تو وہ ایک الگ بات ہے، اس تقدیر کے فیصلے کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وعدہ کرو کہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی اور ضرور واپس لے کے آئیں گے۔ انہوں نے عہد و پیمان کیا۔ حضرت آخر میں فرمانے لگے کہ اعتماد اس عہد پر نہیں ہے، بلکہ میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اور اس کے بھروسے پر اس کو روانہ کرتا ہوں، اس کا ذکر ہے۔ قال لن نرسلہ، حضرت نے فرمایا ہرگز میں اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ،
یہاں تک کہ تم دو مجھے پکا عہد اللہ کا، قسم کھا کے عہد دو، لتأتوننی بھی، یہ عہد کہ البتہ ضرور تم اس کو لے کے آؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تمہیں، مطلب ہے کوئی آفت مصیبت آ جائے، سب پھنس جاؤ، تو وہ ایک مجبوری کی بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، بس جب انہوں نے حضرت کو دے دیا اپنا پختہ عہد، قال، تو حضرت نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اللہ نگہبان ہے، نگران ہے، وہ محافظ ہے۔ اسباب کے درجے میں حضرت نے عہد لیا، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں کیا، بلکہ کس پر کیا؟ اللہ پہ کیا۔ اسی کو توکل کہا جاتا ہے کہ اسباب کے درجے میں جو کچھ بس میں ہے وہ کام کیا جائے، لیکن دنیاوی اسباب پر اعتماد نہ ہو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑا جائے، اس کو توکل علی اللہ کہا جاتا ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اب جس وقت جانے لگے تو ضرر سے بچانے کے لیے حضرت نے اپنے فرزندوں کو ایک اور نصیحت کی اور ایک تدبیر بتائی کہ بیٹو جب تم مصر میں داخل ہوگے تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ متفرق جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت کے یہ سارے بیٹے بڑے حسین و جمیل تھے اور لمبے قد و قامت والے تھے۔ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ تھا، بیٹو کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے اور تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، نظر برحق ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نظر سے حفاظت کے لیے مختلف وظائف بھی بتائے گئے ہیں۔ بہرحال حضرت نے یہ تدبیر بتائی کہ ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر حضرت نے مزید یہ بھی کہہ دیا، بیٹو یہ نہ سمجھو کہ میری اس تدبیر کی وجہ سے تم مصیبت سے بچ جاؤ گے، جو رب کی تقدیر کا فیصلہ ہے میں تمہیں سے نہیں بچ سکتا، فیصلہ میرا چلتا، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، ہو وہی جو اللہ چاہیں گے۔ حضرت نے فرمایا، یا بنی جائے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، داخل ہو تم ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو تم جدا جدا دروازے سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں میں بچا سکتا تمہیں اللہ کی کسی بات سے، من شیء کچھ بھی، یعنی میں تقدیر الہی کو نہیں روک سکتا، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت خود فرما رہے ہیں، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کی کسی بات سے، یعنی تقدیر کے کسی فیصلے سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں ہٹا سکتے، یہی معلوم ہو رہا ہے نا، انبیاء علیہم السلام کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ہو نہیں ہٹا سکتے۔ حضرت زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ زندہ تھے، اور ہیں بھی کون؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خود بھی نبی ہیں، والد حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مصیبت کو ہٹا سکتا ہوں، نہیں ہٹا سکتا۔ جب زندہ نبی مصیبت کو نہیں ہٹا سکتا تو پھر ولی کیسے مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں؟ جب انبیاء نہیں ہٹا سکتے تو پھر اولیاء بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جب زندگی میں مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے تو وفات کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام ہو یا اولیاء کرام ہو، وہ مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ مصیبتوں کو ٹالنے والا کون؟ دکھوں کو دور کرنے والا کون؟ مصیبتوں کو کرنا یہ رب کے اختیار میں ہے، یہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اختیار میں نہیں ہے۔ ذرا نکالیے جی 9واں پارہ، سورۃ الاعراف کا بالکل آخر نکالیں گے، آخری رکوع ہے سورۃ الاعراف کا۔ یہ میرے رب کا قرآن ہے جی۔ 158 آیت 188 جی آیت تو ایک منٹ، آیت 197 نکالیں گے۔ جی 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 197 197 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں مانگتے ہو،
انبیاء علیہم السلام اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہیں؟ اولیاء کرام یہ اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہیں؟ کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایک اور بات بھی کہتے ہیں، اسی صفحے پہ یہ بات نظر آئی تو میں نے کہا یہ بھی کہہ دیتا ہوں، دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں من دون اللہ کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد تو بت ہوتے ہیں جی، کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں، ہم تو اولیاء کرام اور بزرگان دین کے نذرانے دیتے ہیں، اور یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ اس سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، بت بھی ہیں، لیکن کئی ساری آیات میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی داخل ہیں۔ ذرا اس سے چند آیتیں پہلے ایک آیت دیکھیں، آیت نمبر 194 دیکھیں، اسی صفحے پہ ہے جی، آیت نمبر 194۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، عباد امثالکم وہ بندے ہیں تم جیسے۔ کیا فرمایا؟ پتھر ہیں، بت ہیں، عبد کی جمع ہے نا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد کا معنی بندے ہیں جی، ہاں جی، بت نہیں کہا قرآن نے، فرمایا جن سے تم دعائیں مانگو اللہ سے وہ بندے ہیں تم جیسے، فَدْعُوهُمْ انہیں پکارو یستجیبوا لکم، یہ ایسی ہے جیسے ضدی بندہ ہے نا، ایک کام سے نہیں رکتا تو آخر میں کہتے ہیں اچھا کر لے وہ کام، پھر دیکھنا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ ایک ڈراوے کا انداز ہوتا ہے۔ اچھا ایک شاگرد ہے نا، کھیلتا ہے بار بار، استاد کہتے ہیں نہ کھیل بھائی سبق پڑھ، نہ کھیل سبق پڑھ، سبق صحیح یاد کر کے آ، وہ پھر بھی کھیلتا ہے، پھر بھی کھیلتا ہے، استاد اب غصے میں کہتے ہیں کھیل لے کھیل لے، ادھر آئے گا نا کھیل لے، تو یہ اجازت ہے یا یہ ڈراوے کا انداز ہے؟ ڈراوے کا انداز ہے نا، اجازت نہیں ہے، وہ بچے ٹھیک ہے تو کھیلتا رہے گی۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا تم ان کو پکارو، یہ بھی ایک ڈراوے کا انداز ہے، ٹھیک ہے مرضی کرتے ہو تو کرو لیکن فائدہ کوئی نہیں، اور آخر میرے پاس آؤ گے پھر دیکھنا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ فرمایا فدعوہم پس تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم پس چاہیے کہ وہ تمہارا کام کر کے دکھائیں، کچھ کریں تو صحیح نا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ وہ بھی الہ اور معبود ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی کام کر کے تو دکھائیں نا، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اب یہ آیت دیکھیں جی ان کے اختیار کے حوالے سے جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے جی، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن سے تم دعائیں مانگتے ہو اللہ کے سوا۔ اب آپ خود بتائیں اس میں انبیاء علیہ السلام داخل ہیں یا نہیں؟ اولیاء کرام بھی داخل ہیں یا نہیں؟ جی، فرمایا جن سے تم دعائیں مانگتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، نہیں طاقت رکھتے وہ تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ مخلوقات میں سے سب سے عظیم ہستی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جن سے تم دعائیں مانگتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ پہلے نمبر پہ بات کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق الاسباب مدد کر سکتے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے جب دشمن نے مسلح پر ان پر حملہ کیا تھا، مدد کی ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو بچا لیا تھا؟ نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق الاسباب مدد کر سکتے ہوتے تو اپنے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتے جب ظالم بلوائی ان پر حملہ آور ہوئے، کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کی؟ اچھا اگر نبی علیہ السلام ما فوق الاسباب مدد کر سکتے ہوتے تو اپنے داماد، اپنے تربیت یافتہ صحابی، خلیفہ رابع، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتے جب ظالم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا تھا اور اسی پر حضرت شہید ہو گئے، کیا نبی علیہ السلام نے مدد کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق الاسباب مدد کرنے والے ہوتے تو اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور بڑی مظلومیت کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، نبی علیہ السلام ان کی مدد کرتے، کیا مدد کی ہے آپ نے ان کی؟ تو کیا معلوم ہوا؟ لا یستطیعون نصرکم اللہ کے سوا جن سے تم مدد مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، لا یستطیعون نصرکم وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مدد کر لی تھی؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مدد کر لی تھی، اپنے آپ کو بچا لیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنے رفقا کی کربلا میں مدد کر لی تھی، بچا لیا تھا. جی قرآن کتنے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. جی اچھا مزید دیکھتے ہیں، 15واں پارہ نکالیں جی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56. جی آیت نمبر صفحہ جی صفحہ کیا ہے اس سے؟ صفحہ 260 صفحہ 260 جی صفحہ 260 آیت نمبر 56. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے محبوب آپ کہہ دیں ادعوا الذین، تم پکارو ان کو جن کو تم نے گمان کر لیا ہے اللہ کے سوا. یہ بھی وہی ڈراوے کے انداز میں اجازت کہا گیا ہے جی، باقاعدہ اجازت نہیں ہے. من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم نے گمان کر لیا ہے. کیا؟ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، یہ کرنیاں بھرنیاں والے جنہیں سمجھ لیا ہے، پکارو تم انہیں. تفسیر جلالین میں ہے جیسے ملائکہ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ ہیں، جیسے حضرت عزیر ہیں. کیا یہ بتوں کے نام ہے جی؟ جی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر دونوں اللہ کے نبی ہیں اور انسانوں میں سے تھے نا. اس لیے یہ جو دھوکہ دیتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے جی. بت بھی داخل ہیں اور باقی بھی جن جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ بھی داخل ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو پکارو جنہیں تم نے گمان کر لیا ہے اللہ کے سوا. فلا یملکون، لیکن پکار کا فائدہ کوئی نہیں سوائے گمراہی کے، کچھ نہیں. فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم، پس نہیں وہ اختیار رکھتے تکلیف کو ہٹانے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہیں تکلیف کو بدلنے کا. دو باتیں کی گئی ہیں، جو تکلیف ہے اس کو مکمل ہٹا دیں، تکلیف سے تمہاری چھڑا دیں مکمل، اس چیز کا بھی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. اور کوئی بڑی مصیبت ہٹا دیں، اس سلسلے میں کوئی چھوٹی مصیبت نہیں آئے، اس چیز کا بھی ان کے اختیار ہو نہیں ہے. تو کیا ہے، ہم ہو یا اولیاء اعظام ہو یا ملائکہ ہوں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، مصیبت اور تکلیف کو ہٹانا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے اختیار میں ہے. جب تکلیفیں ہٹانے والا وہی ہے تو پھر اسی سے مانگی جائے، کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. آگے چلیے جی، حضرت بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہہ رہے تھے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کی کسی بات سے، من شیء کچھ بھی، صرف ایک ہیلا بتا رہا ہوں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ ہی کا. کیا مطلب ہے؟ قضاء و قدر اللہ کے اختیار میں ہے، فیصلہ اسی کا چلتا ہے، میرا فیصلہ نہیں چلتا. انبیاء علیہ السلام کی مرضیاں نہیں چلتی یا چلتی ہیں؟ دیکھیں باتوں میں ایک بات آ گئی، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جتنی ہے وہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، اور آپ کی بیٹیوں میں سے بھی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں. صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی ہیں. کیا کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری زندگی میں میرے ہاتھوں سے رخصت ہو جائے؟ ہر ایک باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے میں اپنی اولاد کے ہاتھوں دنیا سے جاؤں، میری اولاد میرے ہاتھوں دنیا سے رخصت نہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہا درجہ مشفق باپ تھے، پوری انسانیت کے لیے، پورے جہان کے لیے اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا. یقیناً آپ کی بھی یہی چاہت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہے. نرینہ اولاد ساری، بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں، بلکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا کہ اس دوران ان کی روح پرواز کر گئی. اب بتائیں نبی علیہ السلام کی مرضی چلی کہ نہیں چلی؟ آپ کا کوئی اختیار چلا کہ نہیں چلا؟ تو کیا معلوم ہوا مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لوگوں تمہارا چاہنا کیا چاہنا ہے؟ چاہنا تو وہ ہے جو اللہ کا چاہنا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، مرضیاں اسی کی چلتی ہیں.
حضرت نے بھی یہی بات کہی، فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کا، اس لیے علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں، بھروسہ رب ہی پر ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ بہرحال حضرت نے ان بیٹوں کو یہاں سے رخصت فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں جو حضرت نے تدبیر بتائی، حضرت کے بیٹے اسی کے مطابق دروازوں سے داخل ہوئے، لیکن ہوا وہی جو رب کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی تدبیر وہاں پر کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ فرمایا ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرهم ابوہم، جس جگہ سے ان کو حکم دیا تھا ان کے ابو جی نے، وقع علیہم ما قضى اللہ، ان پر وہی کچھ واقعہ ہوا جس کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو اوپر جملہ ذکر ہوا نا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اس کی تصدیق میں اللہ نے وہی بات پھر دہرائی۔ فرمایا ما کان یغنی عنہم، حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بچا سکتے تھے بیٹوں کو، من اللہ، اللہ کی تقدیر سے، من شیء، ذرا بھی، من شیء، ذرا بھی، اپنے بیٹوں کو اللہ کی تقدیر سے بچا سکتے تھے؟ نہیں بچا سکتے تھے۔ جو بات حضرت نے اوپر کہی تھی یعقوب علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا، اللہ نے بھی ان کی تصدیق میں وہی بات فرمائی۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر یہ اللہ تعالی حضرت کی تصدیق میں بات ارشاد نہ فرماتے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہہ دیتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اختیارات کے مالک تو تھے، ان کی مرضی چلتی تھی، لیکن حضرت نے تواضعاً، عاجزی اور انکساری سے کہہ دیا کہ بیٹوں میں کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ حضرت کے پاس تو بڑے اختیارات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا نہیں نہیں، میرے یعقوب نے جو بات کہی وہ حقیقت پہ مبنی ہے، واقعتاً بات ہے ہی ایسی کہ وہ اللہ کے تقدیر سے کسی کو بچانے والے نہیں۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں وہ بچا سکتے تھے بیٹوں کو اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب، مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها، جس کو انہوں نے پورا کیا کہ یہ تدبیر ہے، اس کے مطابق تم داخل ہو۔ اللہ اگلے جملے میں فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک تدبیر بتائی، لیکن ساتھ ساتھ عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ بیٹوں میں اللہ کی تقدیر سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، لیکن علم تھا صرف اسی بات کا جو ہم نے سکھایا تھا، اس سے آگے ان کا علم نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ البتہ علم والے تھے، وہ جاننے والے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ذو علم سے یہ سمجھ لیتا کہ وہ عالم الغیب بھی تھے۔ اللہ نے یہ آگے بھی ایک جملہ بولا، لما علمناہ، کیا معنی ہے؟ اور بے شک وہ البتہ علم والے تھے، وہ جاننے والے تھے، لیکن صرف ان چیزوں کے جو ہم نے ان کو سکھائی تھی، صرف ان باتوں کو، ان چیزوں کو جو ہم نے انہیں سکھائی تھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اب جی حضرت کے بیٹے دروازے سے داخل ہوئے، یہ ان کی دوسری آمد ہے مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے ان کی پھر ملاقات ہو گئی، ملاقات ہوئی، حضرت کو بتایا کہ جی ہم اس بھائی کو لے کے آئے ہیں۔ پھر حضرت اپنے اس بھائی سے ملے، چپکے سے حضرت نے اس کو بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں یوسف، اس لیے غمگین کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی بنیامین کہنے لگے، حضرت اگر آپ میرے بھائی ہیں تو مجھے ان کے ساتھ نہ بھیجیں، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سکھائی اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کی، اس تدبیر پر عمل کیا اور حضرت نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اس ساری تدبیر کا اب ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس تم غمگین نہ ہو، بما كانوا يعملون، ان باتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ وہ بھائی ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے، اس لیے حضرت نے پہلے تسلی دی کہ اب وہ دن ختم ہو گئے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، آگے اس تدبیر کا ذکر ہے جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ جب سب کے بوریوں میں غلہ ڈالا گیا، حضرت نے خود یا اپنے کسی قابل اعتماد خدمتگار سے کہا کہ یہ جو بھائی ہے نا بنیامین، اس کی بوری میں وہ پیمانہ ڈال دینا جس کے ساتھ غلہ ماپا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب کی بوریوں میں غلہ ڈالا گیا، آخر میں بنیامین کی بوری میں جب غلہ ڈالا تو وہ پیمانہ بھی اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد بوریاں بند کر دی، یہ قافلہ اپنی ساری بوریوں کے لے کے یہاں سے روانہ ہوا۔ جو ہی تھوڑا سا سفر طے کیا، پیچھے اس پیمانے کی ضرورت پڑی، اور لوگ آئے ہوں گے غلہ لینے کے لیے، لیکن دیکھا کہ وہ پیمانہ موجود نہیں ہے۔ کچھ کارندوں کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ ابھی ابھی قافلے والے جا رہے ہیں، کیا پتا ان میں سے کسی نے چوری کر لیا ہو، اٹھا لیا ہو۔ بھئی حضرت نے جو کام کیا تھا وہ مخفی طریقے سے نا، کوئی سب نے اعلان تو نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو کچھ کارندوں نے آواز دی، او چور تو نہیں ہو، چور تو نہیں ہو۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا اور کہا بھئی کون سی چیز ہے جسے تم گم پاتے ہو، موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بارے میں چوری کا اندیشہ تمہیں ہونے لگا؟ تو کہنے لگے کہ بھئی بادشاہ کا وہ پیمانہ جس سے غلہ ماپتے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہا، اور پھر مزید بادشاہ کی جانب سے انعام کا اعلان بھی کیا گیا کہ جو بندہ وہ پیمانہ لے کے آئے گا اس کو مزید ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں، ہم یہاں پہ فساد کرنے نہیں آئے، ہم پیشہ ور چور بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ پیمانہ کس کے پاس ہے۔ بہرحال یہ جو اعلان کرنے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے اس نے یہ پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس سے وہ پیمانہ برآمد ہو جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں یہاں دو الگ الگ قانون تھے۔ چور کی سزا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اور تھی، اور مصر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہاں جو بادشاہ تھا، بادشاہ تو اور تھا نا، ریان بن ولید، اس بادشاہ کے ہاں قانون کچھ اور تھا۔ بادشاہ کے ہاں قانون یہ تھا جس سے چوری کا مال برآمد ہو اس سے ڈبل جرمانہ لے کر یا کچھ سزا دے کر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ڈبل جرمانہ لیتے، مناسب ہوتی کچھ سزا بھی دے دیتے، بس رہا کر دیتے۔ یہ بادشاہ کے قانون میں تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں قانون اور تھا۔ اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی چور کی سزا کیا ہے، تو ان کے ابو جی کی شریعت میں جو قانون تھا انہوں نے فوراً وہ قانون سنا دیا کہ چور کی سزا یہ ہے جس سے چوری کا مال برآمد ہو اس کو 1 سال کے لیے پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو غلام بنایا جاتا ہے۔ کہنے ٹھیک ہے جی فیصلہ کرتے ہیں۔ جو وہ ساری بوریاں اٹھ گئیں اور کے ساتھ بڑے بھائی پہلے بوریاں کھول کی گئی، اسی ہی بنیامین کے لیے کھولی کہ کہیں نہ ہو جائے، سب کی بوریاں کھولی اور آخر میں آئے بنیامین کی بوری جب کھولی اس کے اندر سے وہ پیمانہ برآمد ہوا۔ اس حضرت نے پھر فیصلہ فرما دیا کہ جو تم کہتے ہو اس کے مطابق اب فیصلہ ہوگا۔ اب یہ جو لڑکا ہے جس سے یہ مال برآمد ہوا اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ان سب باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے جی، فلما جہزہم بجہازہم، جب حضرت نے تیار کر کے دے دیا ان کو ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت نے رکھ دیا پینے کا پیالہ، خود رکھا یا کسی قابل اعتماد بندے سے رکھوایا۔ حضرت نے رکھ دیا سقایا پینے کا پیالہ فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے اسباب میں۔ ثم اذن مؤذن، یہ قافلہ روانہ ہوا، پیچھے سے اس پیمانے کی ضرورت پڑی تو ایک بندے نے کہا ثم اذن مؤذن، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یہاں حمزہ استفہام کا مقدر ہے، او چورو تم نے چوری کی، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو۔ قالو، حضرت کے بھائیوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ متوجہ ہوئے ان پر جو انہیں کہہ رہے تھے بھئی تم نے تو چوری نہیں کی، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہا ان بھائیوں نے، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہے؟ قالو، عملے کا جواب ہے۔ کہا انہوں نے، نفقد صواع الملک، ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ، شاہی پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا۔ اوپر اسی کو سقایا کہا، آگے صواع کہا، یہ کوئی الگ الگ برتن نہیں ہے،
یہ ایک ہی برتن تھا، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا، پھر بعد میں وہی پیمانہ دے دیا، ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ لوگوں کو غلہ ماپ کے دیا کرو، اس لیے اوپر سقایا کا لفظ بولا گیا جس کا معنی پینے کا پیالہ ہے، اور اب سواع کا لفظ بولا جس کا معنی پیمانہ ہے، تو یہ ایک ہی برتن تھا۔ مزید پھر اعلان کر دیا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور اس بندے کے لیے جو لے کے آئے گا اس پیمانے کو، حمل بعیر ایک اونٹ کا غلہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان کرایا گیا کہ جو پیمانہ لے کے آئے گا اس کو بطور انعام کے ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا۔ وہ بھائی حضرت کے چور تھے یا حقیقت میں، یا چور نہیں تھے؟ نہیں تھے نا، اس لیے یہاں پر لفظ ابھی سارق کا نہیں بولا گیا کہ جس نے چوری کی ہے اس کو یہ انعام دیا جائے گا، نہیں، بلکہ فرمایا لمن جاء بہ، جو اس پیمانے کو تلاش کر کے لے آیا تو اس کو ایک بوری غلہ مزید دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور وہ اعلان کرنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے اعلان کر رہا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں، میں یہ دلاؤں گا، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں جی۔ قالوا تاللہ، حضرت کے بھائی اب اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، کہا انہوں نے اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تمہیں معلوم ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے ہیں تاکہ ہم فساد کریں زمین میں، ملک مصر میں ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ جس وقت یہ آئے تھے انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ بھی بند کیے ہوئے تھے، اوپر کپڑا چڑھایا ہوا تھا کہ یہ کہیں کسی کا کوئی کھیت، کوئی سبزہ، کسی کی زمین سے کوئی چیز یہ نہ کھائیں، اپنی طرف سے انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے یہ آئے تھے۔ تو کہنے لگے ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم فساد کریں اور چوری کریں۔ نمبر 2، وما كنا سارقین، اور ہم پیشہ ور چور بھی نہیں ہیں، ہمارا شیوا بھی نہیں ہے۔ قالوا، عمل سوال ہے، کہا انہوں نے فما جزاؤہ، کیا سزا چور کی، ان کو اگر تم دعوے میں جھوٹے ہو، تم میں سے کسی کا مال برآمد ہو جائے، سزا کیا ہے؟ قالوا، کہا انہوں نے اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بات کہی انہوں نے، جزاؤہ، اس کا من فی رحمی، وہ بندہ جس کے سامان میں پایا گیا وہ پیمانہ، فہو جزاؤہ، پس وہ بندہ خود ہی اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے، خود ہی اس بندے کو روک لیا جائے گا، 1 سال کے لیے اس کو غلام بنا دیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں کو۔ ظالم سے مراد یہاں پر چور ہے کہ ہمارے ابو جی کی شریعت میں چور کے لیے یہی سزا ہے۔ چنانچہ اب تفتیش شروع ہو گئی، فبدأ بأوعیتہم، تفتیش شروع کی، فبدأ، شروع کی تفتیش کرنے والے نے، بأوعیتہم، ان کی خرجیاں، ان کے تھیلے، ان کی بوریاں، اس کی تفتیش شروع کر دی، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، تھیلے سے پہلے، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکالا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ ابھی بتایا نا بادشاہ کا قانون اور تھا، بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ایک طریقہ سمجھایا کہ اس طریقے کے مطابق آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بتانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ وحی کے ذریعے حضرت کو ایک ہیلہ بتایا گیا، اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو روکنے کی۔ ما کان لیاخذ اخاہ، نہیں وہ تھے کہ وہ لے لیتے، پکڑ لیتے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کوئی قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ تدبیر اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تھے وہ بڑے علم والے، میں علم والوں کا درجہ بلند کرتا ہوں، لیکن یہ تدبیر یہ ان کی اپنی نہیں تھی، یہ تدبیر ہماری بتائی ہوئی تھی۔ ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر جو ذات ہے وہ رب العالمین کی ہے، جو علام الغیوب ہے، سب کچھ جاننے والا۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم،
اور ہر علم والے کے اوپر علیم کوئی جاننے والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ بنیامین کے مال سے وہ نکل آیا ہے جی، پیمانہ نکل آیا، تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ کہنے لگے اگر آج اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ اب سگے بھائی کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، لیکن دل میں اس بات کو پی گئے۔ حضرت نے بالکل کسی بات کا اظہار نہیں فرمایا۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر ایک بات کرتے ہیں جی۔ قالو کہا انہوں نے، یسرق اگر چوری کی ہے اس نے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، فقد سرق اخ له من قبل، بس تحقیق چوری کی ہے اس کے بھائی نے، من قبل اس سے پہلے اس کے بھائی نے چوری کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی چوری کی تھی؟ یا تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے ویسے ہی الزام لگا دیا، حقیقت میں کوئی چوری نہیں۔ مختلف اقوال لکھے ہیں حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ بچپن میں حضرت کی پرورش کر رہی تھی ان کی پھوپھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن، وہ پرورش کر رہی تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لینے کے لیے گئے، لیکن پھوپھی کی حضرت کے ساتھ بے پناہ محبت، وہ چاہتی تھی کہ میں اس بھتیجے کو واپس نہ کروں۔ اب اور کوئی صورت اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کے پاس ایک پٹکا، ایک دوپٹہ خاص تھا جو انہیں وراثت میں ملا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ جلدی میں وہ کپڑا لیا اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے نیچے باندھ دیا اور انہیں اپنے بھائی جان کے حوالے کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام جب گھر میں لے کر گئے، کچھ وقت گزرا، کچھ دیر کے بعد وہ بہن آ گئی اور کہنے لگے کہ میرا وہ کپڑا گم ہو گیا، پتہ نہیں وہ مجھے مل نہیں رہا، گھر میں نے بہت تلاش کیا، کہیں آپ کا بچہ تو نہیں لے کے آ گیا؟ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا وہ کپڑا اٹھایا، خود جو باندھا تھا وہ اٹھایا اور کہا دیکھا نا جی یہ مال تو اس سے برآمد ہوا۔ اب چونکہ ان کی شریعت میں ابھی کیا پڑا، قانون کیا تھا، 1 سال کے لیے اس بندے کو اپنے پاس روک لیا جاتا تھا، اس لیے حضرت کی پھوپھی 1 سال کے لیے حضرت کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ اس میں حضرت کا کوئی قصور تھا؟ کوئی چوری تھی؟ اسی بات کا الزام دے دیا بھائیوں نے کہ وہ ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ ایک اور بات بھی، مختلف باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانا کا ایک بت اٹھا لیا تھا۔ یہ جو حضرت کے والد کا خاندان ہے یہ تو نبوت کا خاندان تھا نا، اور نانا تو دوسرے خاندان کا ہے نا۔ حضرت نے اپنے نانا کا ایک بت اٹھا لیا تھا اور اٹھا کے اس کو توڑ دیا تاکہ میرا نانا بت پرستی سے رک جائے اور کہے یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اس نے اور کسی کی کیا حاجت روائی مشکل کشائی کرنی ہے۔ وہی جو بت اٹھا کے توڑ دیا تھا اسی کو بھائیوں نے کہہ دیا کہ چوری کر لی تھی جی نانا ابو جی، ورنہ حقیقت میں یہ کوئی چوری نہیں تھی۔ آگے دیکھتے ہیں، فَأَصَرَّهَا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا اس بات کو، فی نفسی ہی، اپنے دل میں۔ کس بات کو چھپا لیا؟ یہ آگے خود وضاحت آ رہی ہے، انتم شر مکانا، یہ بات ہے جو حضرت نے دل میں چھپائی اور زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کو حضرت نے ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے۔ دیکھیں نا، اتنی بڑی بات سن کر بھی حضرت پے کرے عفو بنے رہے اور ان بھائیوں کو حضرت نے کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی سزا نہ دی۔ دنیا کا کوئی اور با اختیار اس طرح کا حاکم ہوتا تو کیا وہ معاف کرتا؟ یہ پیغمبر کے اعلیٰ اخلاق ہے۔ آگے فرمایا، قال انتم شر مکانا، حضرت نے دل میں کہا تم بدتر ہو درجے میں، بہت برے لوگ ہو تم بدتر ہو درجے میں۔ کیا مطلب بنا؟ یعنی ہمیں مال کا چور بناتے ہو اور تم خود آدمی کے چور ہو۔ وہ اپنی بات نہیں پتا، تم نے تو جیتے جاگتے اپنے اختیار کے ساتھ یوسف کو ابو سے لیا اور پھر جا کے کہاں اسے ڈال دیا، خود بندے کے چور ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا اور ہمیں تم مال کا چور بناتے ہو۔ انتم شر مکانا، بہرحال واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرات مفسرین رحمۃ اللہ نے لکھا، حضرت نے صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا نا ان کے بھائی نے چوری کی، تو حضرت نے یہ جملہ بول دیا، واللہ اعلم بما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو رب کو پتا ہے کہ چور ہیں یا نہیں ہیں، بس اتنی سی بات کہہ دی۔ آگے چلیے جی، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اب بھائیوں کی ایک تدبیر، حضرت سے کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے یہ مجرم تھا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ یہ ہم بھائیوں میں سے چھوٹا ہے، ابو جی کا یہ خادم ہے
ابو جی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بینائی ختم ہو چکی ہے، یہ بوڑھے ابو کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، اس لیے اس کے یہاں رہنے سے ابو جی بہت ناراض ہوں گے، آپ مہربانی کریں ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ پکڑ لیں، اس کو رہا کر دیں، ہم آپ کو بہت نیکوکار لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ترغیبی انداز تھا نا، آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، پہلے بھی بڑا خیال رکھا، ہمیں امید ہے کہ آگے بھی حضرت خیال رکھیں گے۔ حضرت نے جواب میں کہا پناہ بخدا، پاکستانی عدالت تو تھی نہیں نا، کرے کوئی بھرے کوئی، مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غیر مجرم کو پکڑ دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ حضرت فرمانے لگے یہ تو سراسر ظلم ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، مجرم کو چھوڑ دیں کسی اور کو پکڑ لیں، ہم اس قسم کا ظلم کبھی نہیں کر سکتے، پناہ بخدا اس قسم کے ظلم سے۔ قالوا کہا انہوں نے ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کے ابو ہیں شیخن بوڑھے، کبیرن بڑی عمر کے، اور وہ ابو جی اس سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، اور یہ بیٹا اپنے ابو جی کا ہاتھ پکڑ کے ادھر ادھر لے جاتا ہے، یہ خدمتگار ہے۔ فخذ احدنا مکانا، آپ پکڑ لیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ، ہمیں آپ مملوک اور غلام بنا لیں 1 سال کے لیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں اچھا برتاؤ کرنے والوں میں سے، اس لیے ہماری درخواست کو منظور فرما لیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا، الا سوا کے معنی میں ہے، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑیں سوائے اس بندے کے کہ ہم نے پایا ہے اپنے سامان کو اس کے پاس، جس کے پاس سامان پایا اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑ لیں، اللہ کی پناہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو سراسر ظلم اور بے انصافی ہے۔ انا اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت البتہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اب ادھر سے بالکل نا امید ہو گئے کہ بادشاہ تو ہماری بات نہیں مان رہے، وزیر خزانہ ہماری بات نہیں مان رہا، اب اپنی جگہ پہ مل کے بیٹھے، اب مشورہ ہونے لگا، مجبوری کی وجہ سے زیادہ کی رائے یہ بنی کہ اب یہاں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو بڑا بیٹا تھا نا حضرت کا یہوذا، جو حضرت کو لے کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے منتیں کر کے، جو یوسف کو بھی لے کے گیا تھا اور ابھی بنیامین کو بھی لے کے آیا، اس نے کہا 2 باتیں ہیں جو یہاں سے جانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ابو جی سے بڑا پکا ہم نے عہد و پیمان کیا تھا، اب اس عہد و پیمان کا کیا بنے گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس سے پہلے ہم نے یوسف کے معاملے میں بڑی کوتاہی اور بڑی غلطی کی ہے، ابو جی کا ہم نے پہلے بہت دل دکھایا، وہ بیچارے ہر وقت روتے رہتے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی، اب کس منہ سے ہم ابو جی کے سامنے جائیں گے۔ یہ 2 باتیں اس نے کی ہیں، ان دونوں باتوں کا ذکر ہے۔ فلما استيئسوا، پس جب وہ نا امید ہو گئے، یہ 12واں حال شروع ہو رہا ہے، فلما استيئسوا، پس جب وہ مکمل نا امید ہو گئے، خلصوا نجیا، اکیلے ہو بیٹھے وہ مشورہ کرنے کے لیے، پھر مجبوری کی وجہ سے اکثر کی رائے یہ ہوئی کہ سارے واپس چلتے ہیں، تو بڑا بولا، قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلموا، اس نے کیا کہا، واپسی میں کتنی چیزیں رکاوٹ ہیں، 2 باتیں جی، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھنا جی، کوئی بات پوچھی جاؤں تو ساتھی ذرا بولا کریں گے۔ الم تعلموا، کیا آپ نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ بے شک تمہارے ابو جی نے قد اخذ علیکم موثقا، تحقیق لیا ہے تم سے پختہ عہد اللہ کا۔ نمبر 2، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں، فلن نبرح الارض، اب وہ بڑا بھائی کہنے لگا مشورے میں میری 2 باتیں ہیں، یہ ذرا توجہ سے سنو۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ کہنے لگا میں خود، جہاں تک بات ہے میری اپنی، ایک بات اپنے حوالے سے کی اور دوسری بات باقی بھائیوں کے حوالے سے، کہنے لگا جہاں تک میری اپنی بات ہے تو میرے جانے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا بلایا ہوا جاؤں گا اور یا پھر اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کیا مطلب، یا تو ابو جی مجھے کہہ دیں بیٹے آ جا، تو کیوں بیٹھ گیا ہے، تو آ جا، ابو جی اجازت دیں تو پھر میں مصر کو چھوڑ کے ابو جی کے پاس جاؤں گا، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے، مجھے میرا چھوٹا بھائی مل جائے تو اس کو لے کے جاؤں گا، یا بلایا ہوا جاؤں گا یا بھائی کو لے کے جاؤں گا۔ اپنے بارے میں تو یہ بات ہے جی۔ کہنے لگا فلن نبرح الارض، پس میں نہیں سرکوں گا اس ملک سے، الارض یہ مصر کی سرزمین، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دیں مجھے میرے ابو جی حاضر ہونے کی، او یحکم اللہ لی، یا اللہ فیصلہ فرما دے میرے لیے، یعنی بنیامین چھوٹ جائے۔
वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अब बाकी भाइयों से कहा, दूसरी बात मशवरे की दूसरी जुज, बाकी भाइयों से कहा तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, जाके अब्बू जी को सारी बात बता दो, अब्बू जी आपके बेटे ने पराए मुल्क में चोरी की है और हमें गैब का इल्म नहीं था, हमें नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। ठीक है, हमने आहद व पैमान किया था ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन हमें क्या पता कि पराए मुल्क में ये जाएगा और चोरी कर लेगा। और अब्बू जी हम उसी चीज़ की गवाही देते हैं जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, हमने खुद देखा कि वो पैमाना इसकी बोरी से बरामद हुआ है। जाके अब्बू जी को ये बात कह दो। इरजिऊ इला अबीकुम, ये मशवरे का दूसरा जुज है। लौट जाओ तुम अपने अब्बू जी की तरफ, फकूलू, जाकर तुम कहो, या अबाना, ए हमारे अब्बू जी, इन नबना का सारा का, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है पराए मुल्क में, इसलिए वो मिस्र में गिरफ्तार है। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, और नहीं हमने गवाही दी मगर उसी बात की जो हमने जाना, जो हमने आंखों से देखा है कि माल उनकी बोरी से बरामद हुआ, हम उसी चीज की गवाही दे रहे हैं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और नहीं थे हम गैब की बात की हिफाजत करने वाले, हमें गैब की बात का ध्यान नहीं था, हमें नहीं पता था कि आगे चल के ये हो जाएगा कि ये चोरी करेगा और ये पकड़ा जाएगा, हमें इस बात का पता नहीं था। क्या मालूम हुआ हजरत के बेटे आलिमुल गैब थे कि नहीं थे? नहीं थे। मजीद जनाब इसके बाद अपनी बात पर दो शाहिद बताए कि दो गवाह भी पेश करना अब्बू जी के सामने। ये उस भाई की बात चल रही है ना, पहले नंबर पे अपने मुतालिक उसने जिक्र किया कि यहाँ से नहीं जाऊंगा, दूसरे नंबर पे भाइयों को कहा तुम चले जाओ अब्बू जी को जाके ये कह दो, और तीसरे नंबर पे दो शाहिद, दो गवाह बता रहा है, अब्बू जी से कह देना, अब्बू जी अगर आपको गवाही की जरूरत है तो जिस बस्ती में, जिस शहर में, मिस्र वाले शहर में ये चोरी का वाक़या पेश आया, आप अपने किसी काबिल एतमाद बंदे को भेज दें, आप मालूमात करा लें, वहां से भी आपको यही मालूमात मिलेंगी कि आपके बेटे की बोरी से चोरी का माल बरामद हुआ है। और दूसरे नंबर पे जिस काफिले में हम यहाँ आए हैं, आप उस काफिले से भी पूछ लो, सिर्फ यही नहीं थे बल्कि उस इलाके के बाकी भी लोग थे काफिले वाले, कहाँ उन काफिले वालों से भी आप पूछ लें, वाकयातन उस भाई से चोरी का माल बरामद हुआ है। वस कितने गवाह पेश किए जी? दो। वस अरिल करियतल्लती, और आप पूछें उस बस्ती वालों से, कुन्ना फीहा, जिसमें हम थे, ये कौन सी बस्ती है? मिस्र का शहर। वल अयरल्लती, और आप पूछें उस काफिले से, अकबलना फीहा, जिसमें हम लौटे हैं, व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। अभी की बात और उस पहले की बात में बड़ा फर्क है। वहां पे क्या कहा था? वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, गवाह भी वहां कोई भी नहीं था, और कहा था हम जितना भी आपको यकीन दिलाते रहे, आपने हमारी बात पे एतमाद तो अबू जी करना ही नहीं है ना, हम जितना सच बोलते रहे, लेकिन अभी ये नहीं कह रहे, कह रहे पक्की बात है, हम सच बोल रहे हैं, ये दो गवाह हैं, आप बेशक इन गवाहों से तहकीक कर लें, क्योंकि अब वाकयातन वो सच्चे थे या झूठे थे जी? सच्चे थे जी। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, जवाब में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने चार बातें की। कितनी जी? चार बातें। ये पहली बात है हजरत की। हजरत फरमाने लगे, बिन्यामीन चोरी में नहीं पकड़ा गया, बल्कि तुमने अपने पास से कोई बात घड़ ली है, एक मंसूबे के तहत उस बेटे को तुमने मुझसे जुदा कर लिया है, ये तुम्हारा अपना मकरो फरेब है, ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है। ये हजरत ने पहले नंबर पे बात की। फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, बल्कि घड़ ली है, बना ली है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिलों ने, अमरन, एक बात। हजरत ने इसको साजिश करार दिया। हालांकि बिन्यामीन के मामले में हजरत के ये सारे बेटे बेकसूर थे, ऐसे ही है ना, कसूरवार नहीं थे, सारे बेकसूर थे, इन्होंने कोई साजिश नहीं बनाई थी, लेकिन हजरत इसको साजिश कह रहे हैं। इससे क्या मालूम हुआ? हजरत आलिमुल गैब थे या नहीं थे? नहीं थे। पैगंबर जरूर थे, जलीलुल कदर थे, आजमतों वाले थे, बाकी आम लोगों से अल्लाह ने उन्हें ज्यादा इल्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद हजरत आलिमुल गैब नहीं थे। जब जिंदा नबी आलिमुल गैब नहीं, तो कोई पीर वली, कोई बुजुर्ग भी आलिमुल गैब नहीं है। ये अकीदे का मसला है और कुरान ने इस पर बड़ा जोर दिया, इसलिए वाक़या के मुख्तलिफ जुज़ियात से बार बार ये अकीदा साबित हो रहा है।
قال بل سولت لکم انفسکم امرا، دوسرے نمبر پہ فرمایا فصبر جمیل، میرا کام صبر کرنا ہے، ایسا صبر جس میں کوئی گلا شکوہ نہ ہو، اب صبر ہی بہتر ہے میرے لیے۔ پیچھے بھی بات ذکر کی تھی نا، پیغمبروں کی سیرت اور سنت یہی ہے کہ مصیبت کے موقع پہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھاما جائے، یہ پیغمبروں کی سیرت ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ حضرت کہنے لگے عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالی ایک نہ ایک دن میرے پاس لے آئیں گے ان سب کو، ایک نہ ایک دن لے آئیں گے۔ اس میں امید کا ذکر ہے، اس میں امید کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ بات ہے اللہ کے نبی کسی موڑ پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اور صالحین کو بھی یہی دعوت دی جاتی ہے، ایمان والوں کو بھی یہی دعوت دی جاتی ہے کہ کسی موڑ پہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ دے تو بھی اسی کے در کو مضبوطی سے پکڑی رکھنا ہے اور امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نہ دیں کسی حکمت کے تحت ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہماری سوچ اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتی، یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے، اللہ نہ دے تو بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، رب کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا، اور حقیقت میں اس کے در کے سوا کوئی اور در ہے بھی نہیں۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، واللہ عالم کہاں تک ٹھیک ہے، قرآن حدیث کی بات تو ہے نہیں، لیکن موعظت اور نصیحت کے لیے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ ہر سال جاتا تھا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، لیکن جب وہ پڑھتا تھا لبیک اللہم لبیک، تو اس کے کان میں ایک آواز آتی تھی کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں۔ ایک دفعہ ساتھ کوئی اور بندہ تھا اللہ کا ولی، اس نے کہا یار جب تو تلبیہ پڑھتا ہے نا کہ اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، تو ایک آواز سی آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، کیا یہ آواز تجھے بھی آتی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے بھی یہ آواز آتی ہے۔ بھئی کتنے عرصے سے؟ اس نے بتایا میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں تلبیہ پڑھتا ہوں تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ تو وہ دوسرا بندہ کہنے لگا پھر تو آتا کیوں ہے یہاں؟ وہ کہنے لگا پھر اس در کے سوا اور در کون سا ہے، اس در کے سوا اور در کون سا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اتنے خلوص سے اس نے کوئی جملہ بولا کہ اس کے بعد وہ آواز آنا ختم ہو اور اس بندے کی حاضری قبول ہو گئی۔ تو مومن بندے کے لیے اللہ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے، ملے تو بھی اسی کے در پہ جھکا رہنا ہے، نہ ملے تو بھی اسی کے در پہ جھکا رہنا ہے۔ مشرک بندہ نا امید ہو جاتا ہے، 25ویں پارے میں ذکر ہے نا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آگے استادی فیئوس قنوط، جی ہر وقت دنیا مانگتا رہتا ہے، اللہ مال دے، عزت دے، اولاد دے، ترقی دے، عہدہ دے، بس یہی چیزیں مانگتا رہتا ہے مشرک کافر بندہ، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن بندہ کسی وقت بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ لگے امید اللہ تعالیٰ ایک دن ان سب کو میرے پاس لے آئیں گے، بے شک وہی ہے العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم حکمت والا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت پھرے ان کے پاس سے، بیٹے جہاں بیٹھے ہوئے تھے طبیعت بہت زیادہ بڑھ گیا، بہت بوجھ پڑا، بہت پریشانی ہوئی، حضرت وہاں سے اٹھتے اٹھتے حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، آج اس چھوٹے غم نے وہ بڑا غم یاد دلا دیا، اس نئے غم نے پرانے غم کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت انتہا درجہ پریشان ہوئے اور یہ جملہ بولا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت الٹے پھرے ان کے پاس سے، وقالا، اور کہا حضرت نے یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف پر۔ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اتنا طویل عرصہ گزر گیا لیکن پیغمبر نے کسی بندے کے سامنے اپنے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت فرمانے لگے آج پہلی دفعہ حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا یا اسفا علی یوسف، اور پھر فرمانے لگے حضرت اتنا درد پہنچے اور اتنا طویل عرصہ بندہ اتنا صبر کرے، یہ پیغمبر ہی کا کام ہو سکتا ہے، کسی اور کا۔ اتنی بڑی مصیبت پہنچی اور اتنا لمبا عرصہ صبر کیا اور کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کیا، یہ پیغمبر ہی کا کام ہو سکتا ہے، اتنا بڑا صبر کر۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے حضرت نے مصیبت کے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا، بلکہ کیا لفظ بولا یا اسفا علی یوسف۔ تفسیر ابن جریر میں ہے
کہ یہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ ہے نا، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ اللہ نے یہ اس امت کو بول عطا فرمائے ہیں کہ مصیبت کے وقت یوں کہا جائے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی امتوں میں یہ جملہ نہیں تھا، ورنہ اگر یہ جملہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ جملہ بولتے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، جو مصیبت کے وقت یہ جملہ پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا واخلف لی خیرا منہا، یہ جملہ پڑھتا ہے، یا تو جو چیز اس سے گئی ہے اللہ وہی چیز دے دیتے ہیں، یا اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، اس جوڑے کی جو آپس کی محبت تھی نا، بے پناہ محبت تھی، حتیٰ کہ عرب والے جب اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے تھے تو بعد یہ کہتے تھے اپنی بیٹی کو، اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری ایسی محبت پیدا فرما دے جیسے ابو سلمہ کے دل میں ام سلمہ کی محبت ہے۔ ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ لیکن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس موقع پر یہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجر لی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ ابو سلمہ نے واپس لوٹ کے آنا نہیں، اور ابو سلمہ سے بہتر کوئی بندہ ہے نہیں، لیکن تجربے کے طور پہ میں اسے پڑھتی ہوں۔ فرماتی ہیں پڑھتی رہی یہاں تک کہ میری عدت کے دن ختم ہوئے۔ مجھے پتہ اس وقت چلا اس بات کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اے ام سلمہ میں تجھے ام المؤمنین بنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس وقت میں حیران رہ گئی کہ واہ میرے مولا، میں سوچ رہی تھی ابو سلمہ نے آنا نہیں، اس سے بہتر کوئی بندہ ملنا نہیں، لیکن میری قسمت میں آپ نے وہ بندہ رکھ دیا کہ پوری دنیا میں جس سے بہتر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ چلیے جی، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، حضرت فرمانے لگے ہائے افسوس یوسف پر، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت کی آنکھوں کی کیفیت کیا تھی اور حضرت کے دل کی کیفیت کیا تھی، ان دونوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی حضرت کی آنکھیں، مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے، غم سے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی جی، یہ آنکھوں کی حالت ہے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، دل کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھونٹ رہے تھے، یعنی بڑی مشکل سے وہ اندر کی تکلیف کو حضرت نے چھپایا ہوا تھا، اور وہ اپنا جو شدید غم تھا، دل غم سے بھرا ہوا، اس کو حضرت نے بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا۔ یہ حضرت کے دل کی کیفیت ہے۔ شروع میں بھی ایک دن وہ ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم کے موقع پر جو کچھ زبان اور ہاتھوں سے ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو آنکھوں سے اور دل سے ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت کے آنسو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے، بندوں پہ ترس کھاتا ہے، اور جو بندوں پہ ترس نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے پر رحم کرتے ہیں۔ آنکھوں سے آ جانا، دل کا غم ہو جانا رحمت کی دلیل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ کے ہاتھوں میں ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے کہہ رہے تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میں بھی انتہا درجہ غمزدہ اور پریشان ہو گیا۔ بہرحال یہ دونوں کیفیتیں، آنکھوں کی جو کیفیت ہے آنسو آنا، اس پر بھی کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے، اور جو دل پریشان ہے اس پر بھی کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی جب حضرت نے یہ جملے بولے نا یوسف علیہ السلام سے متعلق، تو فوراً جو حضرت کے بیٹے پوتے تھے وہ کہنے لگے ابو جی آپ مسلسل ذکر کرتے رہتے ہیں یوسف کا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو قریب المرگ کر دیا، کہیں ایسے ہی آپ ختم ہو جائیں گے، یوں آپ بار بار یوسف کا تذکرہ نہ کیا کریں۔ قالو، کہا انہوں نے، تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں یوسف کا، حتیٰ تکون حربا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے قریب الموت۔ یہ بیٹوں کی جانب سے والد پر شفقت کا ذکر ہے، یہ کوئی تانا نہیں مار رہے تھے۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی، یہ بیٹوں کی جانب سے شفقت کا بول ہے کہ ابو جی غم کی وجہ سے آپ بیمار نہ ہو جائیں یا کہیں آپ اس وجہ سے فوت نہ ہو جائیں۔
ورنہ اپنی جگہ پہ یہ ابو جی کی حالت دیکھ کے وہ بہت نادم تھے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتے تھے اور توبہ بھی کرتے تھے۔ یہ شفقت کے طور پہ جملہ بولا۔ ابو جی تاللہ تفتح تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، حتیٰ تکون حراضا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے قریب الموت، حضرت کہیں کوئی اور بیماری نہ لگ جائے، کہیں دماغ کے اندر کوئی تکلیف نہ شروع ہو جائے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہو جائیں گے فوت ہونے والوں میں سے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ اکبر، حضرت فرمانے لگے بیٹو میں اپنا دکھڑا تمہیں نہیں سناتا، میں اپنا دکھڑا اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی، بے شک میں کھولتا ہوں اپنے بڑے غم کو اور اپنے چھوٹے غم کو الی اللہ، اللہ کے سامنے۔ میں اپنے چھوٹے بڑے ہر قسم کے غم کو کس کے سامنے کھولتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اشکو، کھولتا ہوں، اپنی فریاد سناتا ہوں، اپنا دکھڑا سناتا ہوں اپنے اللہ کو۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی نا، وہ بھی اپنا دکھڑا اللہ کو سنا رہی تھی۔ وقت بھی کافی ہو گیا، اس کو ذرا دیکھتے ہیں جی، بات آ گئی تو چلو ویسے اس آیت پہ اب سبق ختم کرتے ہیں جی۔ 28ویں پارے کی پہلی آیت نکالیں گے، 28ویں پارے کی پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، 499 489 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خاتون تھی جی، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ اس خاتون کا نام ہے، بڑی عمر کی تھی۔ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا، اوس بن صامت رضی اللہ عنہ ان کے شوہر ہیں، زہار کر دیا۔ زہار کہتے ہیں کہ اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ ان کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے دینا، انت علیہ کظہر امی، کہ آپ میرے لیے ایسی ہیں جیسے میری ماں کی کمر ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، اس قسم کے کچھ جملے بول دیے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اب اس عورت کو جب شوہر نے یہ جملے بولے تو پریشان ہو گئی، اب بوڑھی ہو چکی تھی، بچے بھی اس کے تھے اور گھر کو چھوڑ بھی نہیں سکتی، شوہر بھی اپنی جگہ پہ پریشان ہو گیا۔ یہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی حضرت یہ والا معاملہ ہے، بہت پریشان ہے، اس میں کیا حل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو پہلے کا دستور چلا آ رہا ہے اس کے مطابق تو تجھے طلاق ہو گئی ہے جی۔ کہنے لگی حضرت کچھ مہربانی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے ابھی تک کوئی وحی، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ کہنے لگے اللہ کے محبوب ہر بات کے بارے میں وحی نازل ہوتی ہے، مجھ غریب کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام سے وہ بار بار منتیں کر رہی ہے، پھر اس کے بعد اسی کمرے میں الگ ہو کے اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیا۔ اللہم انی اشکو الیک، اللہ میں آپ کے آگے فریاد کر رہی ہوں، آپ کو اپنا دکھڑا سنا رہی ہوں۔ رو کے اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ ساری آیات مبارکہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عورت اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا ظاہر کر رہی تھی اور آپ سے وہ بار بار سوال جواب کر رہی تھی، میں اللہ نے اس کی بات کو قبول فرما لیا اور میں نے زہار کے مسئلے کا حل نکال دیا، پورا کفارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتارا ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے جی۔ صرف اس آیت کا ترجمہ دیکھ کے پیچھے چلتے ہیں جی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے فریاد کر رہی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا دکھڑا کس کو سنایا تھا؟ اللہ کو۔ تشتکی الی اللہ، وہ فریاد کر رہی تھی اللہ کے سامنے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالی مسلسل سن رہے تھے تم دونوں کے سوال اور جواب کو۔ یسمعو ماضی استمراری والا معنی ہے، اللہ مسلسل سن رہے تھے تم دونوں کے سوال و جواب کو۔ صرف تم دونوں کی کیا خصوصیت ہے؟ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی ہر بات کو سننے والے ہیں، بصیر، ہر ایک کی ہر حالت کو دیکھنے والے ہیں۔ سنن نسائی میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، یہی بات حضرت کے سامنے ذکر ہوئی تو امی جی فرمانے لگیں، سبحان اللہ، امی جی فرمانے لگیں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے آوازوں کے سننے پر، قربان جاؤں اپنے رب کی سماعت پر۔ میں اسی حجرے میں بیٹھی تھی جس حجرے میں وہ عورت نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہی تھی،
لیکن میں اس عورت کی باتوں کو نہیں سن سکی، میں اس عورت کی باتوں کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ کیا باتیں کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش بری پہ اس کا کلام سن بھی لیا اور اللہ نے اس کا حل بھی نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی سماعت، وہ ظاہری آلات سے بالکل پاک ہے، وہ ہر ایک کی ہر بات کو ہر وقت ہر حال سنتا ہے، کوئی آہستہ آواز میں بولے تو آواز دے تو وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جی پیچھے ہیں، نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی، بے شک میں کھولتا ہوں اپنے بڑے غم اور چھوٹے غم کو اللہ کے آگے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو حضرت کا یہ تھا، وہ خواب کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا تھا میں اس کی تعبیر سمجھتا ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو سرفرازیاں عطا فرمائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گرو گے، جو بات میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ اور یہاں اس جملے کا مطلب یہ ہے، جانتا ہوں اس کو انبیاء علیہ السلام مسائل آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، لیکن ایک دن پھر تعالیٰ ان امتحانات سے نکالتے بھی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب خوشی کے دن بھی لائے گا اور انقلابات بھی آئیں گے۔ یہ ہے اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی تحقیق کرو، وہ تینوں تمہیں مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر اس کے بعد یہ گئے ہیں، اور اگلا مرحلہ انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ میں اس کا ذکر آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم رحمتک نرجو، اللہم رحمنا اجمعین برحمتک، جزاکم اللہ خیر۔ یہ اعتکاف والوں کو تمنا ہے کہ ایک تو ہمیں